اللہ والے لوکاں نو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ہر سال ہی ہوتا رہے گا، یعنی نبی پاک کی ولادت اور بھائی ولادت کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے اس روئے زمین پر، البتہ سیرت کے انکاری بہت زیادہ ہیں۔ حضور کی سیرت کے انکاری بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو نا ابو لہب نے نبی پاک کا میلاد منایا۔ ہم پوچھتے ہیں بھائی آپ میلاد کیوں مناتے ہو؟ جواب دیتے ہیں کس نے منایا؟ بولے بھائی قرآن میں یہ لفظ آیا ہوا، میں اپنی طرف سے تھوڑا کہتا ہوں، یہ لفظ قرآن میں آیا ابو لہب۔ اللہ میں نے پوچھا بھائی کیوں میلاد مناتے ہو، کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے منایا ہے۔ کس نے منایا؟ ابو لہب نے منایا ہے۔ مجھے کہتے ہیں تم کیوں نہیں مناتے ہو؟ میں کہ اسی لیے نہیں مناتے کہ کس نے منایا ہے، اس واسطے نہیں مناتے کہ کنے منایا ہے؟ ابو لہب نے منایا ہے۔ اللہ اکبر، کیویں منایا ہے؟ جس لونڈی نے آ کے خبر دی کہ تیرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لونڈی کو انگلی کر کے نا اشارہ، تو ابو لہب نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے حضرت صاحب کی خواب میں ابو لہب آیا اور اس نے کہا جس انگلی سے میں نے لونڈی آزاد کی تھی نا، آج بھی اس انگلی سے مجھے قبر میں پانی آتا ہے۔ اس سے کیا آتا ہے؟ پانی آتا ہے۔ یہ تو آج مولوی نے مسئلہ بنایا ہے نا، اللہ نے قرآن میں یہ مسئلہ 1500 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ پتہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو انگلی کی بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے دائیں ہاتھ کی ہو یا بائیں ہاتھ کی ہو۔ تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ۔ کس کے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا فتویٰ ہے۔ تو کہنا انگلی جو پانی ہوندا ہے، انگلی جو شہد ہوندا ہے، اللہ کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں اور خاک میں مل جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا نہ پیسہ اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی کسی کام میں آئی۔ سیصلی نارن، ترجمہ تسی کرنا ہے کہ میں کرنا ہے؟ سیصلی نارن، اس کو کہاں پھینکا جائے گا؟ ہم اسی لیے نہیں میلاد مناتے کہ کس نے منایا ہے، کہ ابو لہب نے منایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، عجیب عجیب باتیں، بنگڑا ڈالا جا رہا ہے چوکوں میں اور چوراہوں میں، اور ڈول کی تھاپ پر ناچا جا رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ڈول کی تھاپ پر آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ، میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی آمد کی خوشی نہیں لگتی مجھے، یہ تو جانے کی خوشی لگتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے تاریخ کی، سیرت النبی کی 470 کتابیں، 470 کتنی؟ 470 کتابیں نبی پاک کی سیرت پر لکھی گئی، ٹوٹل کتابیں 470، اور 410 کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ 9 ربیع الاول کو۔ باقی جو 60 کتابیں اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول کو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اور ایک بغداد والا ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بغداد والا جس کے نام کی 11ویں کھائی جاتی ہے نا، 11ویں، ہر مہینے دی 11 تاریخ نو 11ویں کھاتے ہو، اس کی مانو، اس کی غوث پاک کی مان لو۔ ان کی کتاب غنیمت الطالبین ہر جگہ بازار سے ملتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں نبی پاک 10 محرم کو پیدا ہوئے،
کب پیدا ہوئے؟ کون کہتا ہے؟ 11ویں والے پیر صاحب کہنے نہیں، 11ویں والے پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک کب پیدا ہوئے؟ 10 محرم الحرام کو۔ اچھا اب کہہ دو نہیں وہ تو اہل حدیث تھے، کیونکہ انہوں نے بنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ رفع الیدین نماز کا حصہ ہے۔ کیا کہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام بنیۃ الطالبین ہے، جا کے ابھی بازار سے لے لیں، اردو بازار سے لے لیں، جہاں سے مرضی لے لیں، اگر نہ نکلے تو میں مجرم۔ اس میں لکھا ہوا ہے رفع الیدین نماز کا حصہ ہے، جو رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتا، رکوع سے اٹھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی نماز مکمل۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 11ویں والے پیر۔ یہ کہتے ہیں غوث پاک۔ وہ کل ادھر ایک آدمی کہہ رہا تھا نا، جس طرح نبیوں پر نبی پاک کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ولیوں پر غوث پاک کو فضیلت حاصل ہے۔ نبی پاک کہتا ہے تمام اولیاء کی گردن پر غوث پاک کا پاؤں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سارے ولیاں دی تہن اتے پیر کدا ہوندا ہے تے مندے نہیں۔ پھر 11ویں تے بڑی کھاندے ہو، گل بھی منو نا۔ غوث پاک تو کہتے ہیں نبی پاک کس دن پیدا ہوئے ہیں؟ ہم تو نعوذ باللہ ان کو غوث پاک نہیں کہتے، وہ اللہ کے ولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غوث صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ ہم انہیں غوث پاک نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں، ہم انہیں عالم ربانی مانتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، چلو وہ تو کہہ دو آپ اہل حدیث تھے، اب تھوڑا سا نیچے آ جائیں، صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں۔ سارے بریلوی مسلک کے امام، رہبر و رہنما، جنہوں نے بریلوی مسلک کی بنیاد رکھی ہے، بنیاد، ان کا نام ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ کیا نام ہے؟ احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ ان کی کتاب ہے، ان کی کتاب کا نام ہے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے اپنے دل و دماغ میں، کاغذوں میں، موبائلوں پہ نوٹ کرنا ہے یہ حوالہ۔ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتاب فتاوی رضویہ، جلد نمبر 26، صفحہ نمبر 410۔ احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں نبی پاک کی پیدائش کس دن ہوئی ہے؟ 8 ربیع الاول کو۔ اور آپ کی وفات کس دن ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول وفات کا دن۔ اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں نا، پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول۔ میرے محترم بھائیوں، اور یہاں کیا ہے؟ راستے بند کر دیے گئے، راستے بند ہیں، آگے بانس لگا ہوا ہے۔ بھائی کیا ہے؟ چندہ دے کے جاؤ۔ کی دے کے جاؤ؟ چندہ دے کے جاؤ، آگے نہیں جان دینا۔ اللہ، کیا بھائی کیوں، کس بات کا چندہ؟ نبی پاک کی سالگرہ منانی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں دیتا ہوں 1000 روپیہ، پر ادھر آؤ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اپنے باپ کی سالگرہ بھی اسی طرح چندہ مانگ کے مناؤ گے، ہیں؟ اپنے پیو دی سالگرہ بھی این جی منائیں گا تے 10,000 روپیہ میں تیرے پیو دی سالگرہ دے وچ چندہ پاواں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسے کھیکھن اور ایسے انداز اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھے۔ یہ جو بازار سج گئے نا، یہ جو بازار سج گئے ہیں، آیا سونا تے سج گئے نے گلیاں بازار، یہ رسول اللہ کو نہیں پسند، اللہ کے رسول کو نہیں پسند۔ یہ تو چائنا والوں کی مہربانی ہے۔ آہو انہاں لائٹاں کٹ دیتیاں، یہ چائنا والوں کی مہربانی ہے، ورنہ ہم عمل سے مسلمان کوئی نہیں لگتے۔ لائٹاں جلا کے ہی رسول اللہ کے عاشق لگتے ہیں، ورنہ عمل ہمارا بالکل صفر ہے، صفر۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول کو یہ کھیکھن پسند نہیں تھے، فضول خرچیاں اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھیں۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر میں آئے. دروازہ نہیں تھا، دروازے پر پردہ تھا، پردہ، اور پردہ مہنگے کپڑے کا تھا، مہنگے کپڑے کا. اللہ کے رسول نے ایک قدم اندر رکھا اور آپ واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت علی آئے تو کہا ابو جی آئے تھے، آپ واپس چلے گئے، جائیں پوچھ کے آئیں ابو جی ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. سیدنا علی گئے، کوئی کہانی نہیں سنا رہا، صحیح بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں، صحیح حدیث سنا رہا ہوں. اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب پوری امت کا اتفاق ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے پاس گئے. یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر آئے تھے؟ ہاں میں آپ کے گھر آیا تھا. یا رسول اللہ پھر واپس کیوں آ گئے؟ آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے دروازے پر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، جو پردہ لٹکا ہوا ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا. جب تک وہ پردہ اتار کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم نہیں کرو گے میں محمد آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا. اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ مالی ولی دنیا. ادھر میرے ال دیکھو یار، بڑی مہربانی، حضور کے الفاظ مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، میرا دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جو میرا ہے وہ اس طرح. حضرت علی کہتے ہیں ہم نے وہ پردہ اتارا، حالانکہ وہ پردہ کرنے کے لیے تھا، صرف یہ تھا تھوڑا مہنگا تھا. آپ نے فرمایا بالکل سادہ لگا دو. دروازہ تو تھا نہیں، صرف پردہ ہی تھا، صرف کپڑا ہی تھا. وہ بھی اللہ کے رسول نے برداشت. یہاں ہزاروں اور لاکھوں روپیہ لگا کے کپڑے، اتنے اتنے لمبے بازاروں میں لائٹیں، اتنی فضول خرچی، کوئی غریب مانگنے کے آ جائے تو 10 روپے سے زیادہ نہ دے، اور اتنی فضول خرچی اللہ کے رسول کو کبھی بھی یہ پسند نہیں تھی. اور پھر ایسی نعتیں گائی جاتی ہیں، ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے رسول اللہ کا مقام. اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینہ سے ملتا ہے، روضہ رسول سے ملتا ہے، روضہ رسول کے ہم گدا ہیں. یا رسول اللہ آپ ہی ہمیں عطا کرنے والے ہیں. اللہ کے رسول تو ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے. کس سے مانگتے رہے؟ اللہ سے ساری زندگی مانگتے رہے، اور راتوں کو رو رو کے اللہ سے مانگتے رہے. اور یہاں کیا کہتا ہے؟ نعتوں میں عجیب عجیب باتیں. حالانکہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وہ کچھ بچیاں آئیں، ان بچیوں نے اشعار پڑھے نبی پاک کی شان کے بارے میں. ان اشعار میں ایک شعر یہ پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ وَفِينَا نَبِيٌّ. بچیاں پڑھ رہی ہیں وَفِينَا نَبِيٌّ، آج ہمارے درمیان ایک ایسا نبی موجود ہے، يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، وہ کل کی باتیں جانتا ہے. صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، اللہ کے رسول گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا بچیوں جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو، کل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حضور نے اسی وقت ٹوک دیا، اسی وقت روک دیا. یہاں نعتیں پڑھ رہا ہے نعت خان، داڑھی منڈی ہوئی ہے، پیسے اکٹھے کر رہا ہے، لاکھوں روپیہ اس کی جناب ڈیمانڈ ہے، جہاز کے ٹکٹ کی اس کی ڈیمانڈ ہے. اور سگریٹ پیتا ہوا، چرس پینے والے، اور اسی طرح جناب پان منہ سے نکال کے آواز کو کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی آواز کلا بازیاں کھاتی ہوئی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے. اگلے بھی کہنے نے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہیں ایتھے آ نا، اس ممبر پر آ کر ایک بات کر، پھر تجھے پتہ چلے. نیچے اترے گا اسی وقت پکڑ لیتے ہیں، ہاں جی حوالہ دیو.
کی کہندے نے ایتھے حوالہ دیو سب تو اوکھا ایتھے جمعہ پڑھانا ہے ادھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ادھر تو جو بھی کہہ دیو ساڑھے اتھے عبدالعزیز چشتی صاحب نے انہوں نے کیا او رسول اللہ دے غلاموں اوے عاشقو آج سنوارے سارے کہتے ہیں سبحان اللہ او بھئی حضور آج سنوار نہیں آج جمعہ ہے آج کی ہے کسے نے نہیں اگو آکھیا نہیں سرکار آج سنوار نہیں آج او کہتے ہیں بولو کی ہے کہتے ہیں سنوارے او بھئی اتھے تے بھئی کو پوچھن والا ہی کوئی نہیں جو مرضی کہی جاؤ او کہندا 3 جھنڈے آئے ایک بیت اللہ تے لا دیتا ایک مائی آمنہ دے گھر تے لا دیتا ایک مسجد اقصی چلا دیتا کہندا سبحان اللہ بھئی کتھے لکھیا ہے کی حوالہ ہے کی دلیل ہے قرآن دی کیڑی آیت ہے کیڑی حدیث ہے اے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں اسی لیے میں کہتا ہوں ادھر آ کے ایک جمعہ پڑھا کے دکھا تجھے مان جاؤں گا کہ یہاں ایک حدیث بیان کر لیں ہمارے دوالے ہو جاتے ہیں جب ہم نیچے اترتے ہیں کہتے ہیں ہاں بتاؤ اس کا حوالہ کیا ہے تو میرے محترم بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں تھی یہ نعت خان کیا سمجھتا ہے کہ بس ٹھیک ہے بخشے بخشوائے ہیں کفن میلا نہیں ہوتا بس بار پڑھ لیا کفن میلا نہیں ہوتا تو کفن دی گل کرنا ہے اس روئے زمین پر سب سے بڑا نعت خان جس کو نعت پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا اگر دیکھو میرے حضور نیچے تشریف فرما ہوئے اور آپ سرکار نے حسان کو کہا ممبر پر بیٹھ جا آپ بات سمجھ رہے ہو رسول پاک نیچے بیٹھے ہو اور حسان کہاں بیٹھا ہو ممبر پر اور ممبر پر بیٹھ کر حسان کیا کہتا ہوگا ادھر ذرا توجہ کرنا سرکار کی طرف اشارہ کر کے پتہ کیا کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ سونیا تیرے جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا میری آنکھ دیکھتی کیسے تیرے جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے منہ سے وہ جو بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اللہ اکبر اللہ وہ